کیا حال ہے؟ آج کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے نہیں سے کبھی صحیح شیء قرآن سورہ شورى میں کہ مالک کی کیا مثال بیان کرتے ہو؟ مالک کی کوئی مثال تمہارے یہاں نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے تاریکی اور روشنی کو نور کو تو بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، اللہ مخلوق ہے، اللہ فانی ہے، اور پھر اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی سب بنے ہیں، اور ان کے بڑے سے بڑے علماء مجدد الفسانی تک یہی بات کہتے ہیں۔ یہ شرک و شدید گالی اللہ کو دینے کے بعد یہ قوم اور یہ مسلمان سمجھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا جب تک توبہ کر کے، اور ان طاغوت جو انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کر کے دنیا میں پھیلایا ہے، جب تک ان کی ہوا نہ پھیر دی جائے، جب تک ان کو چوراہے پر گلی گلی پوچھے ہیں، ان کو سامنے لا کر کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کے یہ حامل سمجھتے ہو، ان کو کہتے ہو یہ تمہارے پیشوا ہیں جنہوں نے اللہ کو منہ بھر بھر تک گالی دی ہے، اللہ کے نبی سب کو جھٹلایا ہے۔ یہ جو دادا کہلاتے ہیں، یہ لاہور کے کشمیر محبوب کو ہو، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگا نہاتے ہوئے حضرت زینب کو دیکھ کر عاشق ہو کر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کھیلا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا ہے کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے، اور حضرت سلیمان 6-7 مہینے سے قبل پیدا ہوئے ہیں۔ یہ داتا ہے جن کی پوجا ہوتی ہے لاہور کے اندر، یہ کامل بنانے والے جنہوں نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی سب کو وہی بات کہی جو کہتے تھے مشرکین مکہ، جو یہود اور منافقین الزام لگاتے تھے کہ عاشق ہو گئے ہیں، اور سورہ احزاب کی یہ ساری باتیں اپنے فائدے کے لیے بنائی ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق دی دی جائے تو وہ آ سکتی ہے منہ بولے باپ کے نکاح میں۔ یہ سارا تھا، یہ آج دنیا کا یہ عالم ہے، ساری کتابیں پھیلی ہوئی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں یہ مر گئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں یہ کاش مر جاتے ہیں اللہ کے دشمن، یہ زندہ ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر کتنی بہاریں آ رہی ہیں۔ یہی کشمیر محبوب کے اردو کے ترجمے یہ سب جہاں پر لاکھوں تعداد میں چھپ رہے، ایک نہیں کتنی چھپا چھپنے والے جو اللہ کو گالی دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زنا کا الزام لگائے، وہ داتا کہلائے، اس کا عرس منایا جائے، وہ داتا کی نگری لاہور کو کہا جائے۔ یہ حال ہے اس امت کا، اور پھر کہتی ہے کہ ہماری ماں پہلے 40 سال سے ہندوؤں کے بستروں پر آتے چلوا رہی ہے، کیسا غضب ہے اللہ تم سے، تمہارے اوپر شبنم برسائے، تیزی کرے، پروردگار پھول کی پنکھیاں برسائے تمہارے اوپر۔ اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور سننے والے صبح و شام کے اندر گاؤں و بہن کی لذت کے اندر مبتلا ہے، آنکھوں کے نظارے مائیں بہنیں ہیں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اور بھول گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چہرے اللہ کے نافرمان چہرے جہنم میں جانے کے بعد جب ان کے اوپر آگ کا حملہ ہوگا، اوپر کا ہوش سلگے گا، آواز کرے گا، ماتھے تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہوش سودے گا، آواز کرنے کے بعد ناف تک اتر آئے گا۔ یہ ہے حدیث کی بات، اور اللہ فرماتا ہے ظالموں کے یہ چہرے آگ میں جب دھنیں گے جیسے بھنی ہوئی سری ہو جاتی، کالے ہو جائیں گے جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ تو بتاؤ ایک چیز ایمان کی کڑاکے کی بات ہے، ایک بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا جانا تھا اس مالک نے جس نے آسمان بلند کیا، ہم کو تم کو پیدا کیا، اس کو اکیلا مان کر اللہ کے نبی سب کو سب سے پسندیدہ بندہ جو گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر یہ بات مان کر زندگی گزار جاؤ، اللہ جو دے رہا ہے اللہ کی حدوں کا خیال کرو، اللہ کے نبی صاحب کے فرمان کو اپنی نگاہ کے ساتھ رکھو، دنیا پھر بھی ہے زندگی اتنی ملے گی کہ اللہ لکھ چکا ہے، ایمان کے ساتھ مرو گے ہمیشہ کا عیش ہے، جہنم کے شعلے جسم جان کو قدم نہ پہنچائیں گے، پھر جو کہہ دو گے ہو جائے گا۔ مالک فرماتا ہے سوئی موزونہ، ایک جھوپڑی والا تھا مر گیا ہے، تڑپ کر پیٹ کی آگ میں جلتا ہوا، ایمان کے ساتھ مر گیا ہے، عمل صالح کرتا مر گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوا مر گیا ہے، اللہ کی راہ میں چھوٹے کھا کر سب کے ساتھ سہلاتے ہوئے گزر گیا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے پھر اب اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے علی سرر موضونہ، یہ ایسے زرنگار سونے چاندی کے تختوں پر ہوتے ہیں، متقین علیہا متقابلین، محفلیں ان کی ہوگی ہزاروں لاکھوں، اور
تکیا لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے، مجلسیں گرم ہوں گی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے غلام ہر طرف سے دوڑ رہے ہوں گے باقوام و اباریق و کاظم من معین، اور وہ لذاذ مشروبات لیے ہوئے کہ جن کے اندر نہ کوئی تلخی ہے نہ صدر درد ہوگا اور نہ دماغ معروف ہوگا۔ فرمایا یہ ایک زندگی ہے ایمانداروں کے لیے اللہ نے ایمان کی ہے۔ باقی یہ پیٹ کے جو یہ پھیلے ہوئے ان کے لیے مالک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ باقی یہ جن کو آج یہ امت پال رہی ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، جو حرام کھا رہے امام حنیفہ کہتے ہیں یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کھولے جاری رکھو، بیوی کی سہمت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہے، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے۔